جی شعور ہیں. ہمارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا جو ہے 20,36,000 گیلن یومیہ پانی ہے وہ ہمارا پورا کر دو آپ. وہ ہم کرتے ہیں مگر ان کی نیتیں درست نہیں ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد زاہد. اس ٹائم ہم موجود ہیں کراچی کے حلقے PS-105 جہاں کے کینڈیڈیٹ صوبائی اسمبلی کے سعید غنی صاحب جو کہ سابقہ وزیر بلدیات بھی رہ چکے ہیں اور ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے بڑا گہرا ہے. کہنے والے کہتے ہیں تجزیہ نگار کہ کراچی میں سعید غنی صاحب پیپلز پارٹی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہیں. یہاں پر نہ صرف سعید غنی صاحب کراچی کے حلقے PS-105 بلکہ کراچی کے دیگر علاقوں میں بھی اپنا ایک اچھا اثر وسوخ رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کراچی کے مسائل پر گفتگو کرتے ہیں، ثانیہ گل پلازا ہو، ثانیہ بولٹن مارکیٹ ہو، ثانیہ کوپریٹو ہو، ثانیہ ملینیم ہو، یا مسائل کراچی کے صفائی کے اوپر گفتگو کریں، سیوریج کے اوپر گفتگو کریں، لوگوں کو پانی کے حوالے سے گفتگو کریں، یا لوگوں کو لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے گفتگو کریں، تو اس ٹائم کراچی کی آڈینس نے ان تمام چیزوں کا سہرا میئر کراچی کو پہنا دیا ہے. ہم اس ٹائم موجود ہیں حلقہ PS-105 میں اور یہاں پر ہمارے ساتھ ہمارے مہمان علاقے منظور کالونی PS-105 UC5 کے چیئرمین راؤ وسیم بھائی ہمارے ساتھ ہیں. آئیے جانتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ مسائل کا حل کیسے. ہمارے ساتھ موجود کراچی کے حلقہ PS-105 کے UC5 کے چیئرمین راؤ وسیم بھائی، آپ کا تعلق PTI سے رہا ہے. آپ PTI سے الیکشن لڑ کر علاقہ منظور کالونی UC5 میں جو ہے وہ چیئرمین منتخب ہوئے. ہمارے ساتھ موجود ہے راؤ وسیم بھائی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ عوام کی ایک شکایت رہی ہے بڑے پیمانے پر کہ بلدیات سے پہلے کا کراچی اچھا لگتا تھا اور بلدیات کے بعد جو ہے وہ مسائلستان بن چکا ہے، ایسا کیوں؟ سب سے پہلے تو زاہد بھائی میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا اور وقت نکال کے PS-105 بالخصوص چنیسر ٹاؤن کے مسائل پر آپ تشریف لائے. آپ کا شکریہ. جہاں تک آپ نے اس شہر کراچی میں بلدیات کی بات کی، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ صاحب اقتدار جو حکمران ہیں ہمارے اس وقت، وہ تقریباً 15 سال سے اس صوبے اس شہر پہ مسلط ہیں، اور ان حکمرانوں نے اس شہر کو جو کہ ایک انٹرنیشنل سٹی ہے اس کو مسائلستان بنا دیا ہے. آپ نے شروع میں کہا کہ ثانیہ گل پلازا ہو اور بولٹن مارکیٹ ہو. آپ یہ موازنہ کریں کہ جب بولٹن مارکیٹ ہوا، آپ دیکھیں جا کے، آپ کا کیمرہ مین بتائے کہ وہ بولٹن مارکیٹ کے جو تاجر تھے وہ کتنے دن میں، وہ کتنے وقت میں اپنی جو ہے وہ کاروباری معاملات کو سنبھال لیا تھا. کیونکہ وہ لوگ جو تھے، جو شہر کے اندر تھے، وہ اس شہر کے دائی اور وارث تھے. ان کو اس شہر کے لوگوں کی تکلیف کا احساس تھا، وہ شہر کا ایک وارث تھے. آج تو المیہ یہ ہے کہ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب اور ان کی ٹیم مکمل طور پر ایک ناکام اور نااہل ٹیم ہے، جو اس شہر کے لیے مکمل طور پہ ایک نااہل اور ناکام ٹیم ثابت ہوئی ہے. اچھا، اس حوالے سے دیکھیں راؤ صاحب، میں یہاں کہ آپ کی بات سے اختلاف کروں گا کہ مرتضیٰ وہاب صاحب پہ جو ہے وہ کراچی تنقید کر رہا ہے. کیا شہر میں صفائی کرانا، کیا پانی کے مسائل دور کرانا، کیا الیکٹرک کے مسائل دور کرانا، اوورال جتنے بھی ان کے آتے میں کام آتے ہیں، کیا ان کا ہی کام ہے مرتضیٰ وہاب صاحب کا؟ ان کے نیچے ٹاؤن اور پھر ٹاؤن کے نیچے چیئرمین، یعنی پورا ایک ٹیم ورک موجود ہونے کے بعد سارا سہرا ان کو کیوں پہنایا جاتا ہے؟ یہی اس شہر کا المیہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے. صوبائی حکومت جو ہے خود پیپلز پارٹی کی ہے، میئر پیپلز پارٹی کا ہے. آپ جبرن میئر کہہ رہے ہیں اسے، آپ اسے جعلی میئر کہہ رہے ہیں اسے، آپ پیپلز پارٹی کا ہے. اور ہم نے اپنے ان کے دور میں خاص طور پہ یہ جو جمہوریت کے علم بردار ہیں، بلکہ نہیں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ نام نہاد جمہوریت کے علم بردار ہیں، نام نہاد.
سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو پارٹی اپوزیشن میں ہوتی ہے اس کو جو صاحب اقتدار ہے وہ اس کرسی کو اپنی جاگیر سمجھتا ہے، اور اپوزیشن کو وہ نہ بلکہ دیوار سے لگاتا ہے بلکہ دیوار میں چن دیتا ہے۔ نالائق لوگ ہیں، کام انہیں آتا نہیں ہے، کام یہ کر نہیں سکتے۔ آپ یہ دیکھیں شہر میں پانی کا ایک بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا سنگین صورتحال ہے پانی کی۔ اب میئر صاحب نے جو ایک ٹھیکہ لیا ہوا ہے، جو برج آپ دیکھتے ہیں ان پہ پلاسٹر کے لیے ٹیم، ان پہ کلر روڈوں پہ میئر صاحب۔ اب دنیا کے میئروں کو دیکھیں آپ، اور ہمارے مرزا باب صاحب کو دیکھ لیں، اس کے حالات کیا ہیں کہ فٹ باتوں کو وہ کلر کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو۔ کوئی ایسا اس شہر کے لیے، کوئی ایسا کام اس شہر کے لیے، آپ صافی ہیں، آپ ان گلی کونوں میں ہم سے زیادہ خبر رکھتے ہیں۔ آپ ہمیں یہ دیکھیں کہ جس حلقے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں اس حلقے کا طاقتور وزیر سعید غنی صاحب، وہ پیپلز پارٹی کے کراچی کے صدر بھی ہیں اور صوبائی وزیر بھی ہیں اور بڑا اثر رکھتے ہیں۔ آپ چلیں میرے ساتھ، آئیں میرے ساتھ، میں اپنے حلقے کا آپ کو وزٹ کراتا ہوں کہ ہماری گلیاں، ہماری سڑکیں، ہماری ایون کے مساجدیں، ہمارے یہاں اس کے مینورٹی کے چرچ دیکھ لیں، ان کے حالات دیکھ لیں آپ کیا حالات ہیں۔ آج 2.5 سال کے عرصے میں جمہوریت کے علوم برداروں نے اس منظور کالونی کی، چنیسل ٹاؤن کی جو یوسیاں ہیں، ان کے ساتھ ان کا ستیلی ماں جیسا سلوک ہے، بدترین حالات پیدا کیے ہوئے ہیں انہوں نے۔ یہاں پر الیکٹڈ نمائندے کے پاس انٹرنیشنل سٹی کے اندر بیٹھنے کے لیے کوئی آفس نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ کہتے ہیں جمہوریت ہے، یہ بدترین آمریت ہے۔ اچھا، اگر ہم کراچی کے شہر آپ ہی کی یو سی کو دیکھ لیتے ہیں، جس میں آپ کے 4 آپ کے ساتھ جنرل کونسلر لگتے ہیں، 4 وارڈ لگتے ہیں آپ کے، تو آپ کے حلقے میں جو ہے وہ صفائی کا فقدان، آپ کے حلقے میں پانی کا فقدان، آپ کے حلقے میں لوڈ شیڈنگ کا فقدان، آپ کے حلقے میں سیوریج کا فقدان، تو کیا یہ سارے کام جو ہے وہ مرتضی وہاب صاحب نے آ کے کرنے ہیں یا میئر یا علاقے کے چیئرمین نے کرنے ہوتے ہیں؟ اب یہی ایک بات ہے کہ اختیارات نچلی سطح پہ دیتے ہی نہیں ہیں، اور خاص طور پہ میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ اپوزیشن کو جو ہے یہ دیوار سے لگا کے رکھتے ہیں، دیوار میں چن کے رکھتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا کہ یہ منظور کالونی کے باسیوں کا قصور کیا ہے، ان کا جرم کیا ہے؟ انہوں نے کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اب تو کوئی ایسا ان کے پاس ہیلا وسیلہ نہیں ہے نا کہ یہ آگے بتائیں ہمیں کہ صوبائی گورنمنٹ ان کے پاس ہے، میئر ان کے پاس ہے، ٹاؤن چیئرمین ان کا اپنا ہے، اور ہماری گلیوں کے آپ دیکھ لیں۔ میں نے دیکھا کہ سردیوں میں ہمارے یہاں منظور کالونی کے اندر پانی نہیں ہے، وہ تھوڑا سا آگے چلیں آپ، ہمارا پانی جو ہے ہمیں چوری نل میں نہیں دے رہے، ٹینکروں کے ذریعے ہمیں پانی بھیج رہے ہیں وہ لوگ۔ اب میں آپ کو کیا، مجھے نہیں پتا اس میں کس کے مفادات ہیں، میرے نہیں علم کے اندر آج تک، میں بھی گلی کا، فٹ باتھ کا، محلے کا نمائندہ ہوں یہاں۔ آپ آ جائیں میرے ساتھ، یہ جتنے پروجیکٹ ہیں قاضی صاحب چلتے ہیں، زاہد بھائی میں آپ کو سروے کرواتا ہوں، آپ دیکھیں۔ غریب آدمی ٹینکر ڈلوانے پہ مجبور ہے، کسی پروجیکٹ میں آپ کو ٹینکر نظر نہیں آئے گا یہاں، اس میں کس کے مفادات ہیں؟ علاقے کے چیئرمین آپ ہیں، وسائل آپ کے پاس ہیں، سیوریج کے حوالے سے دیکھتے ہیں، سوپر آپ کے پاس ہیں، گاڑیاں آپ کے پاس ہیں، تو ان سب کاموں کا سہرا ان کو کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں قاضی صاحب، میں نے آپ کو کہا کہ جو پارٹی اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ کاموں کی نشاندہی کرتی ہے، تو صاحب اقتدار جو ہوتا ہے وہ کام کرواتا ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جہاں پر حکومتی لوگ جو ہے ان کی نااہلی ہوتی ہے، یا ان کی آپ غفلت کہہ لیں یا ان کی بدنیتی کہہ لیں، آپ، میں تو اس کو بدنیتی کہتا ہوں،
ہم اس کام کی نشاندہی کراتے ہیں. یہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے، جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، ان کا کام ہے ان پہ کام کرنا. یہاں تو میں پروپر، اگر آپ میرا 2.5 سال کا ریکارڈ دیکھیں، میرے پاس ریٹرن میں لیٹر ہیں. میرا جو اجلاس ہوتا ہے اس کے اندر میں اپنے عوام کے لوگوں کی، بلکہ یہ کہہ لیں کہ میں کوفہ میں اذان دیتا ہوں. یہاں کوفہ بنایا ہوا ہے، اس میں اذان دیتا ہوں. میرا تو کام ہے اذان دینا ہے، اور حکمرانوں کا کام ہے وہ کام کریں. بدنیتی کا تو حل نہیں ہے نا کوئی. 2.5 سال کے اس عرصے کے اندر میری یونین کونسل میں شاید 150 لائٹیں لگی ہوں. اگر ٹاؤن کے صاحب اقتدار لوگوں سے پوچھیں گے، کہتے ہیں بڑا کام کیا ہم نے یہاں. کہیں نظر نہیں آتا ہوگا کام آپ کو. سردیوں میں پانی نہیں ہے، سردیوں میں گیس نہیں ہے ہمارے پاس، بجلی کا بحران ہے، سردیوں میں لوڈ شیڈنگ ہے. اور میں نے آپ کو کہا کہ اس ٹائم ہماری منظور کالونی کو ان حکمرانوں نے مجبور کالونی بنایا ہوا ہے. شاید کوئی اس شہر کا گوٹ بھی ایسا نہ ہو. اس کو تو گوٹ بنا دیا انہوں نے. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے بڑا ایک سیوریج کا نظام ڈال رہی ہے، نالا بنایا ہوا ہے. کیا وہ آپ کے ماتحت یا آپ کی کوارڈینیشن میں نہیں ہے؟ کیا خوبصورت بات کی آپ نے. الیکٹڈ نمائندے ہیں یہاں کے، اور ایک بھاری لیڈر سے اللہ رب العزت نے ہمیں عزت دی. یہاں عوام کا اعتماد ہے ہمارے اوپر. ان جمہوریت کے چیمپئنوں سے پوچھو ذرا، یہ جو جمہوریت، نام نہاد جمہوریت کے علم برداروں سے پوچھو جو جمہوریت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے پوچھو ذرا آپ. انہوں نے چنیسر ٹاؤن کی فٹ باتھ، گلی، سیوریج، نالا کسی حوالے سے کسی سطح پر کبھی کوئی آن بورڈ لیا ہے منتخب نمائندے کو؟ یہاں کسی کمیٹی میں نہیں بلایا ہمیں. جی بس ہم حکمران ہیں، تکبر ہیں، آمرانہ ذہن ہے ان کا. یہ جو نالا بن رہا ہے منظور کالونی کا، ایک بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہے. کیا اس کی مشاورت میں، کیا اس کی کوارڈینیشن میں آپ شامل نہیں ہیں؟ بالکل نہیں شامل کیا ہمیں، کسی کمیٹی میں شامل نہیں کیا، کسی جگہ نہیں بلایا ہمیں. یہ جمہوریت لوگ نہیں ہیں، نہ ان کا کبھی جمہوریت پہ یقین رہا. یہ بنیادی طور پہ آمرانہ ذہن کے مالک ہیں، جبکہ ان کے دعوے ہیں. آپ دیکھیں نا کتنا بڑا المیہ ہے کہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں یہاں کے، ان کو کسی کمیٹی میں نالے کا پروجیکٹ ہے، سیوریج کا کام ہے، کسی ایک پروجیکٹ میں کہیں آن بورڈ نہیں لیا انہوں نے آج تک. یہ نیتوں کا فطور ہے ان کا، آمرانہ ذہن ہے ان کا. عامر لوگ ہیں بنیادی طور پہ، تو تکبر اور غرور سے بھرے ہوئے لوگ ہیں. اور دوسرے الفاظوں میں انہیں یہ کہوں گا میں کہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ صرف دنیا بنانے میں مصروف عمل ہیں اور اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں. اچھا راؤ صاحب، میں پانی کے حوالے سے آپ کی جو یو سی ہے اس میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو آپ کا پمپنگ اسٹیشن بنا ہوا ہے، اس کو یومیہ کتنا پانی جو ہے وہ الاؤ ہے؟ قاضی صاحب، یہ جو ہمارا پمپنگ اسٹیشن ہے زاہد بھائی، یہ تقریباً منظور کالونی کے 9 سیکٹر، اس میں ایف، آئی، ڈی، ای، رحمان کالونی پلس جنیجو اور ڈیفینس ویو بھی شامل کر لیا گیا تھا. اس میں واٹر بورڈ میں 2.36 MG، یعنی کہ اس کو ہم سادہ الفاظوں میں 20,36,000 یومیہ گیلن پانی ہمارا بنتا ہے یہاں پر. لیکن واٹر بورڈ کا کہنا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں پر آبادی بڑھ گئی ہے، بلڈرز مافیا آ گئی ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں، کنیکشن لگ گئے ہیں مین سے، اس وجہ سے آپ کو پانی میسر نہیں ہوتا ہے. یہ ٹوٹلی عوام کو اور منظور کالونی کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لوگوں میں اب شعور ہے، لوگ ذی شعور ہیں. ہمارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا جو ہے 20,36,000 گیلن یومیہ پانی ہے، وہ ہمارا پورا کر دو آپ.
ہمارا پورا کر دو آپ پانی. چھوڑ دیں آپ ایک لمحے کے لیے کنیکشن مافیا کو, چھوڑ دیں ایک لمحے کے لیے آپ بلڈر مافیا کو. یہ بھی حکمرانوں کا دیا ہوا وہ تحفہ ہے ہمیں بلڈر صاحب اقتدار کی. آپ دیکھیں نا, کوئی ایک عام آدمی ہماری گلی میں گیتی لگاتا ہے تو وہ رات کے 2 بجے بھی پولیس اس کو اٹھاتی ہے, واٹر بورڈ بھی آتا ہے, ان کے اوپر کوئی نہیں آتا. چلو اس کو بھی آپ ایک لمحے کے لیے رکھیں. ہمارا کہنا ہے جو یومیہ ہمارا پانی ہے 20,36,000 گیلن, وہ آپ پورا کر دیں ہمیں, ہمارے ہر گھر میں پانی ہوگا. لیکن بدنیتی ہے, اور بدنیتی کہاں ہوتی ہے؟ آپ کو میں نے شروع میں کہا کہ ان کی نیتیں درست نہیں ہیں, آمرانہ ذہن ہے ان کا. یہ پہلے مسائل کو چڑیا کے ان گھونسلوں میں کچھ سانپ اتارے جاتے ہیں, مسائل پیدا کرتے ہیں, پھر مسائل حل کرنے کے لیے ہمارا پانی ہمارے نلوں میں نہیں ہے لیکن ٹینکروں کے ذریعے آپ چلیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں, کریں آپ سروے, کوئی ڈکی چپی بات نہیں. سیوریج کے مسائل کے حوالے سے ہم اگر گفتگو کرتے ہیں آپ سے, تو اگر کسی آپ کے حلقے میں UC5 میں جو ہے اگر کسی گٹر کا ایک ڈھکنا غائب ہو جاتا ہے اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا جاتا ہے, ان کے ذمہ داران سے رابطہ کیا جاتا ہے, تو وہ آپ UC کی طرف رجوع کر کے کہتے ہیں کہ ان کا کام ہے. دیکھیں آج دور جدید ہے اور گمراہ کرنے کی لوگوں کو کوشش کرتے ہیں اور عوام ان کو بے نقاب کرتی رہے گی. اور میرا یہ ایمان ہے, نہ بلکہ ایمان ہے بلکہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کبھی بھی گمراہ کرنے والے کو اللہ رب العزت نے کبھی عزت نہ دی. لیکن راؤ صاحب, جو گٹر کا ڈھکنا غائب ہو چکا ہے, جس میں عوام گر رہی ہے, بچے مر جاتے ہیں, گاڑیوں کے نقصانات ہوتے ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کو ڈھکنا کون لگائے گا؟ میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ یہ آمرانہ لوگ ہیں, یہ ڈکٹیٹر کی طرح چلانا پسند کرتے ہیں. اپوزیشن کو میں نے کہا آپ کو کہ اپوزیشن کا تو قاضی صاحب کام یہ ہے کہ مسائل کی نشاندہی کرنا. یہی کر سکتی نا اپوزیشن کہ یہاں گٹر نہیں ہے, یہاں ڈھکن لگا دو, نالا بہ رہا ہے یہاں, آپ اپنی مشینری لے آؤ, یہاں کام کر دو. اپوزیشن تو نشاندہی کرتی ہے. جو پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے سرکاری وسائل تو اس کے پاس ہوتے ہیں, کام تو اس پارٹی نے کرانا ہوتا ہے. دوسرے الفاظوں میں جمہوریت میں اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ جمہوری حکومت کی ماں کا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے, وہ ہم کرتے ہیں, مگر ان کی نیتیں درست نہیں ہیں, گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو. آج یہ 1976 کی باتیں کر رہے ہیں, یہ 2026 اور 27 شروع ہو گیا. جاننا چاہوں گا راؤ صاحب, ایک پرسنلی طور پہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. عوام میں یہ باتیں ہوتی ہیں لیکن عوام جو ہے وہ رسپیکٹڈ طریقے سے اپنے آپ کو رکھنا چاہتی ہے, شاید اس وجہ سے سوال نہیں کرتی ہے کہ آپ جب سے چیئرمین آئے ہیں, جب سے آج تک کھانے پینے کا نظام کتنا ہے آپ کا؟ کھانے پینے کا ہمارا کیا نظام ہے؟ آپ کو ہم نے کہا کہ قادری صاحب اتنا بڑی زیادتی کہ اپوزیشن کو بیٹھنے کے لیے آفس نہیں ہے, آپ کھانے پینے کے انتظام کی بات کر رہے ہیں. علاقے میں آپ کا جو مقصد جہاں بیٹھک ہے, اگر کسی کو اپنا برتھ سرٹیفکیٹ بنوانا ہو, ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوانا ہو, کسی کو نکاح نامہ کمپیوٹرائز کروانا ہو, تو اس کی جو ہے وہ انف چارجز, بہت زیادہ چارجز لی جاتی ہے. کیا یہ سرکاری کھاتے میں جاتی ہے یا اپنی جیب میں جاتی ہے؟ نہیں, ایک سرکاری معقول فیس ہے جو ناظرہ کو ہم ادا کرتے ہیں تو اس کو دی جاتی ہے. اگر اس کے برعکس اگر کوئی شکایت ہے تو میرے آپ نالج میں لائیں, انشاءاللہ اس کو بھرپور طریقے سے کنٹرول کریں گے. اگر کوئی ایسی شکایت آپ بتائیں جائیں لائیں ہمارے علم میں. علاقے میں گیس کے جو ہے وہ آپ کے حلقے میں خصوصاً UC5 میں جو ہے وہ گیس کے کنیکشن, نیو کنیکشن پرووائڈ کیے گئے, کسی سے 15,000, کسی سے 20,000, کسی سے 25,000 تک کے جو ہے وہ اماؤنٹ لیے گئے اور گیس کے کنیکشن پرووائڈ کیے گئے. تو کیا یہ بھی UC کے زیر نگرانی ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ بھی صاحب اقتدار لوگ جو ہیں, آپ یہ دیکھیں نا ٹاؤن اور اس کی NOC کون جاری کرتا ہے؟ ہماری منظور کالونی کے میں ایک اندازے کے مطابق 1400 سے زائد کنیکشن جاری کیے ہیں انہوں نے, جو ایک اطلاعات ہے کم و بیش. اور فی گھر سے جو پیسے لیے گئے اس میں ٹاؤن پہ سراپا احتجاج ہوں. آپ میرا ریکارڈ پہ ٹاؤن ریٹرن میں لیٹر موجود ہے, میری ویڈیو موجود ہے.
جب میں حکمرانوں سے سوال کرتا ہوں تو مجھے ایک ہی جواب دیتے ہیں اس پہ کوئی کمیٹی بنا کے تحقیقات کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے جب کمیٹی بنانے کا اعلان ہو جائے تو کیس سرد کھانے میں چلا گیا. میگا کرپشن ہوئی ہے ہمارے منظور کالونی کے غیور لوگوں کو لوٹا گیا ہے قادری صاحب. یہ بلوں میں پیسے لگ کے آئیں گے ان لوگوں کے ساتھ. میں پراپر اس پہ احتجاج کرتا رہا, پراپر اپنی اس بات کو اپنے لوگوں کے ساتھ, بلکہ ایک دفعہ تو میں نے کہا ٹاؤن میں کہ میں تو مذمت کر کر کے اب تھک چکا ہوں, اب بات مزاحمت پر آئے گی. یہ لوگوں سے ظلم کیا انہوں نے, انشاءاللہ بے نقاب ہوں گے. یہ پانی کے حوالے سے نیو لائنیں بچھائی جا رہی ہیں. اس سے پہلے جو پانی کی لائنیں تھیں اس میں جتنے بھی مین سے کنیکشن لگتے تھے, کسی سے 50,000 روپے, کسی سے 70,000 روپے, 1 لاکھ روپے تلک لیے گئے. اس میں آپ کا حصہ کتنا ہوتا ہے؟ دیکھیں قادری صاحب, آج آپ دیکھ لیں کسی بھی ایک, آپ نے تو کنیکشن کی بات کر دی, کہیں ایک ہمارا کوئی ایک لیٹر بتا دیں آپ. ٹاؤن میں ہماری یونین کونسل میں جو ہے ان 2 یونین کونسل میں ٹاؤن کی ریٹ نہیں ہے. سرکاری وسائل کس کے پاس ہیں, ایکشن کس کے پاس ہے, سرکاری ٹیم کس کے پاس ہے, جرمانہ کون کرتا ہے؟ تو قاضی صاحب ہمارا تو ان سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. یہ بات بالکل میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, بالکل اللہ کو شاید جان کے کہہ رہا ہوں میں, کہ پانی کا وہ ہو, گیس کے مسائل ہوں, کسی بھی طرح سے غیر سیاسی بات آپ کسی بھی اس سے پتہ, میں بالکل ایمانداری سے اپنے ضمیر سے مطمئن ہوں کہ کہیں ایک دہلی پائی کہ ایک آنے کی کرپشن میں ملوث نہیں ہیں ہم لوگ. جس کے اپنے سٹاف کو تنخواہیں 6 مہینے بند ہو جائیں, جو اپنی یونین کونسل کا آفس نہ لے سکے. آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آفس ہم نے رینٹ پہ لیا ہوا ہے. اچھا, ان تمام مسائل جو آپ کی یو سی میں مسائلستان بنا ہوا ہے آپ کا یو سی, ان مسائل کے لیے کیا آپ نے اپنی انا کو فنا کر کے حلقہ PS 105 کے سعید غنی صاحب سے رابطہ کر کے اس پر باہمی مشاورات, ان سے ٹائم لے کے گفتگو کری ہے؟ دیکھیں غازی صاحب, جب ہمارا اجلاس ہوا, ہمارے الیکشن پہ تحفظات تھے. ہم نے کہا صاحب اقتدار کو کہ ہمارے الیکشن پہ تحفظات ہیں اس ٹاؤن کے اندر, باوجود اس کے ہم آپ کو مبارکباد کہتے ہیں, اور مبارکباد دی ہم نے. اور ہم نے کہا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جمہوری انداز میں اس ایوان کو لے کے چلیں گے. اس پہ ٹاؤن چیئرمین صاحب کی آپ منٹ بھی موجود ہیں ہمارے, وہ ویڈیو بھی شاید آپ کو مل جائیں گی. آپ کے ذرائع تو ہم سے زیادہ اسٹرانگ ہیں, آپ کا نیٹ ورک ہم سے زیادہ مضبوط ہے. اس پہ مجھے یقین جانی کرائی گئی تھی کہ ہم اس ہاؤس کو ایز اے فیملی کی طرح لے کے چلیں گے. میں حکومتی بینچوں میں اور اپوزیشن بینچوں میں کوئی فرق نہیں کروں گا. میں نے کہا آپ ٹاؤن کے کپتان ہیں, آپ ٹاؤن کے امیر ہیں, ہم آپ سے یہی امید رکھتے ہیں. ہمیں بتایا گیا کہ ہم آپ کو 3 کروڑ کی PC دیں گے. پھر بیچ میں ہمیں کہا, دوسری جماعتیں اپوزیشن کی بھی میرے ساتھ تھی, پھر ہمیں کہا گیا انہوں نے آپ کو ہم 1 کروڑ کی اور PC کا اضافہ کریں گے. ہم راؤ صاحب, اب میں جو ہے وہ بہت ایک اہم بات پوچھنے والا ہوں کہ ہمارے آپ کی UC میں UC 5 میں جو ہے وہ پانی کے جو ہے ناجائز کنیکشن مین سے کیے جاتے ہیں. گیس کے کنیکشن آپ نے کہا کہ جو محکمہ نہیں کر رہا, ادارہ نہیں کر رہا, وہ کیے جاتے ہیں. ان لیگل کنیکشن کہلائیں گے نا, یہ غیر قانونی کنیکشن, اپنی منمانی کے پیسے لیے جاتے ہیں. تو آپ کو سب کچھ آپ کے حلقے میں ہونے کے بعد, UC 5 میں ہونے کے بعد, کیا ان کے اوپر کوئی قانونی گورا چاری, پیپر ورک, کوئی آپ کی طرف سے کوئی قانونی کارروائی کی کہ اس حوالے سے کوئی اقدامات کیے گئے؟ میں نے زاہد بھائی اس حوالے سے لیٹر بھی لکھے ہیں, اپنے UC کے حوالے سے لیٹر لکھے ہیں, نہ بلکہ لیٹر لکھے ہیں. میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا ویڈیو, جس پہ میں سراپا احتجاج ہوں کنیکشن مافیا کے خلاف. گیس کا جو ایک مافیا یہاں مسلط ہے, اس کے خلاف میں سراپا احتجاج ہوں. مجھے بار بار ٹاؤن کی طرف سے یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ ہم اس کو روکیں گے, مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے UC میں جو ہے وہ مسائل کے حل کے لیے کیا ایسے اقدامات ہونے چاہیے جو عوام پریشانی سے نکلیں اور ان کے مسائل حل ہوں؟ صرف ایک کام کر لیں حکمران, اپنی نیتیں درست کر لیں.
ہمارے ساتھ موجود تھے راؤ وسیم بھائی، علاقے کے چیئرمین، PS105 کے UC5 کے چیئرمین موجود تھے، جو کہ PTI تحریک انصاف کی طرف سے نومینیٹ ہوئے تھے. اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپوزیشن صرف کاموں کی نشاندہی کروا سکتے ہیں، کام کروانا ہمارے احباب میں نہیں ہے. ایک سیوریج کا گٹر کا اگر ڈھکنا بھی غائب ہو جاتا ہے تو اس کے حوالے سے اگر پاکستان پیپل پارٹی کے ذمہ داران کو نشاندہی کرائی جائے تو وہ چیئرمین کی طرف راغب کرتے ہیں. لیکن چیئرمین کا یہ کہنا ہے کہ سیوریج کا مسئلہ ہو، پانی کا مسئلہ ہو، گیس کا مسئلہ ہو، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہو، اوورآل ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. تمام تر معاملات ٹاؤن دیکھ رہا ہوتا ہے اور مرتضی وہاب صاحب نے اپنے ہینڈ اوور کیا ہوا ہے. مسائل حل ہونے کا کوئی دور دور تلک امکانات کام ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ہمارے ساتھ رہیے گا مسائل کے اوپر و دیگر معاملات کے اوپر. آگے بھی آپ کو پروگرام دکھائیں گے. دیکھتے رہیے ہمارا چینل.